پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابی، دنیا بڑی تباہی سے بچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کی۔ ایران امریکہ جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ اور ایران امریکہ مذاکرات کی میز جمعے کو اسلام آباد میں سجے گی۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ جنگ بندی ہونا اچھی پیش رفت ہے، دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کی فوج کو ہم نے شکست دی، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوا، ایران نے اتحادیوں پر حملے نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایرانی اچھے مذاکرات کار ہیں، ہم سب کو ہدایت دی ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں تاکہ معاہدہ کیا جا سکے۔ ایران نے اس کے برعکس کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ منگل کی رات ایران پر 800 حملے کیے گئے، ایران نے ہماری شرائط قبول کی جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی، اب ہمارے پاس امن کا حقیقی موقع ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی زخمی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے کہا امریکی افواج نے 6000 کامیاب مشن سر انجام دیے، اتحادیوں کے ساتھ مل کر 1700 میزائلز حملے روکے۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہا ایران کے ساتھ ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت ہوگی، ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی، ایران میں اب یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی، امریکہ اور ایران مل کر زیر زمین موجود جوہری مواد ہٹائیں گے، B-2 بمبارز کے حوالوں سے پیدا نیوکلیئر ڈسٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، حملے کے بعد کسی بھی حساس چیز کو چھیڑا گیا، تمام مقامات محفوظ ہیں، 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ پاکستان نے خطے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں کام کیا، صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا ایک سنگین تباہی کے انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، فریقین تقریب کار عناصر سے ہوشیار رہیں، پائیدار امن کا راستہ اپنائیں۔ صدر نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں کی تعریف کی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے بھی شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی غیر معمولی سفارتی کوششوں کو سراہا، کہا متعلقہ ٹیم نے عالمی بحران ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا، دعا ہے یہ پیش رفت پائیدار عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ثابت ہو۔ شکریہ پاکستان، سب کی زبان پر ایک ہی بیان۔ سعودی عرب، چین، ترکی، برطانیہ سمیت کئی ممالک پاکستان کے معترف، سعودی وزارت خارجہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی نتیجہ خیز کوششوں کو سراہا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں، امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جرمن چانسلر نے ایکس پر لکھا پاکستان کی ثالثی پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اب مقصد جنگ کے دیر پا خاتمے کے لیے بات چیت کرنا ہے۔ فرانسیسی صدر نے بھی جنگ بندی کو خوشائن قرار دیا۔ ترک صدر نے امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کو مبارکباد دی، کہا پاکستان سمیت تمام فریقین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کی کوششوں پر پاکستان اور دیگر کے شکر گزار ہیں، دنیا کی دیگر ملکوں سے بھی پاکستان کے ستائشی پیغامات۔ وزیر اعظم نے ایکس پیغام میں برادر ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران کی لوان آئل ریفائنری پر حملے کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرون کو روک رہا ہے۔ ملک بھر میں سنی جانے والی آوازیں میزائل انٹرسیپشن ہیں۔
دنیا میں عام کے لیے پاکستان کے بروقت اقدامات نے بھارتی رہنماؤں کو حواس باختہ کر دیا۔ کانگریس رہنما جرام رمیش نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری بھارت کے لیے سنگین دھچکا ہے۔ مودی اور اس کی ٹیم کی ذاتی پالیسیاں بزدلانہ اور ناکام ہیں۔ پرمود تیواڑی کہتے ہیں نریندر مودی نے بھارت کو سفارتی محاذ پر ناکام بنا دیا۔ تکلیف یہ ہے امریکہ ایران امن مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور نئی دہلی منہ تکتا رہے گا۔ بھارت کی ناکام خارجہ پالیسی نے خطے میں پاکستان اور چین کا اثر و رسوخ بڑھا دیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں جشن، شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں لوگوں نے پاکستانی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا یہ اقدام خطے میں امن کے قیام کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دیگر بڑے شہروں میں بھی عوام نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا اور امن کی امید کا اظہار کیا۔ پاکستان نے دنیا کو آخری لمحات میں تباہی سے بچا لیا، بین الاقوامی میڈیا کا اعتراف۔ دنیا بھر میں پاکستانی قیادت کے مدبرانہ کردار کی گونج۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان نے ایک تہذیب کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ایشیا نے لکھا پاکستان ایران کو قیامت خیز تباہی سے بچانے میں کامیاب رہا۔ جاپان ٹائمز نے پاکستان کو کامیاب اور حیرت انگیز ثالث قرار دیا۔ NBC نے کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تجویز مان لی، ایران کو مہلت مل گئی۔ اسکائی نیوز نے لکھا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان نے امریکہ سے اپنی بات منوا لی۔ ڈیلی میل کے مطابق جب دنیا سانس لینا بھول کر دعائیں مانگ رہی تھی، پاکستان کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ CNN نے کہا پاکستان نے امریکہ کو ایران پر حملے سے روک دیا۔ الجزیرہ نے لکھا دنیا امن معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا احترام اور حمایت کر رہی ہے۔ پاکستان کا امریکہ ایران جنگ بندی میں کلیدی کردار، اسلام آباد ٹاکس ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا ایکس پر صارفین کی پاکستانی حکومت اور عسکر قیادت کی پذیرائی عالمی امن کا سفیر قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس میں کاروبار کا آغاز 12,362 پوائنٹس کے اضافے سے ہوا۔ 5% سے زائد تیزی پر مارکیٹ کو 1 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا۔ مارکیٹ دوبارہ کھلنے کے بعد انڈیکس کی 13,513 پوائنٹس اضافے سے 1,65,174 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی۔ ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 5% بڑھ گیا۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 2.2% اضافہ۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 3% بڑھ گیا۔ ممبئی اسٹاک کا سینسیکس انڈیکس 3%، نیفٹی 50 انڈیکس 3.5% اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 19% گر گئی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 14.95% کم ہو کر $92.94 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 16.13% سستا، قیمت $94.72 فی بیرل پر آ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 15,700 روپے مہنگا، قیمت 5,04,162 روپے پر پہنچ گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $157 اضافے سے $4,814 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 440 روپے اضافے سے 8,184 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان نے $1.43 کروڑ کی بیرونی ادائیگیاں کر دی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے بیرونی ادائیگیاں بین الاقوامی بانڈ کی مد میں کی گئیں۔ $1.03 کروڑ اصل رقم اور باقی سود کی مد میں ادا کی گئی۔ بیرونی ادائیگیوں میں $14.30 سود کی مد میں ادا کیے۔ ایران اور امریکہ کا کشیدگی سے پیچھے ہٹنا خوشائن ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا پاکستان نے امن کے لیے دانشمندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ PTI کا ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت سے دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا۔
کہا دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان کی کامیابی سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کہتی ہیں پاکستان کو عالمی امن کے فروغ اور مؤثر سفارتکاری پر نوبل انعام ملنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان نے مؤثر کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ حکمت عملی نے خطے کو بڑی تباہی سے محفوظ رکھا۔ امریکی کانگریس ڈیموکریٹ پارٹی کے 1/4 سے زائد ارکان نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے مواخذے یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ کئی ڈیموکریٹک ارکان نے ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا صدر کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کابینہ کو 25ویں ترمیم پر غور کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو گئی۔ بانی سے بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتک کے عزت کیس سپریم کورٹ نے بانی کی نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ ڈی سی راولپنڈی نے پی ٹی آئی کی لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا سیکیورٹی اور امن و امان کی موجودہ صورتحال میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں سیاسی جلسہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں ایم این اے شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر مینا خان، ترجمان شفیع جان بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی۔ ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ محمد میں 151 ملی میٹر بارش۔ موسیٰ خیل میں دیوار گرنے سے 1 شخص جان سے گیا۔ منگورا میں بارش، مالم جبہ، کالام اور مہوڈنڈ میں برفباری۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوٹلی اور میرپور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کا ایکشن آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کی ٹیمز مد مقابل آئیں گی۔ ٹیبل پر ملتان سلطانز کی ٹیم ٹاپ پر، ناقابل شکست کراچی کنگز کا دوسرا نمبر۔ راولپنڈیز اور حیدرآباد کو پہلی فتح کی تلاش۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔